علی محمد خان صاحب، اب آپ لوگ عید کے بعد جو احتجاجی مہم چلانے جا رہے ہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ مذاکرات جن کی بات ہو رہی تھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ نمبر ایک، تو یہ جو احتجاجی مہم ہے یہ کس کے خلاف آپ لوگ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بات تو آپ لوگ کرنا ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتے ہیں، تو یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ. احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے، اور ظاہر ہے ہم تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ریزسٹنس میں ہیں، احتجاج میں ہیں. خاص کر 9 مئی کے بعد جتنی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ کل ہی کی بات ہے کہ سمپل سی ایک سادہ سی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو بلوچستان میں پشین کے ضلع بوستان کے علاقے میں ہو رہی تھی، اور وہاں صرف ایک پولیٹیکل ورکر کنونشن کرنے پہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے شہریار خان افریدی اور سٹنگ ایم این اے صاحبہ شاندانہ گلزار صاحبہ، ہماری آئی لیف کی ٹیم کے معظم بٹ صاحب، بہت سے ہمارے لوکل لیڈرشپ پہ غداری کے پرچے کٹے. کیا بلوچستان جو ہے کیا یہ نو گو ایریا ہے؟ کیا پاکستان میں ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی؟ کل آج جو سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر کے باہر پولیس گئی ہے، گھیرا ڈالا ہے کیونکہ وہاں ورکر کنونشن ہونا تھا. کل حافظ آباد میں ورکر کنونشن ہوا ہے اور اس پہ آج پرچے کٹے ہیں. پنجاب میں کیوں؟ پنجاب میں کیا ہو گیا؟ مارشل لاء لگا ہوا ہے؟ کیا انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے؟ ایمرجنسی ہے؟ کیا مسئلہ؟ عید معطل ہے؟ کیا کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ کل جو حافظ آباد میں ہمارا ورکر کنونشن ہوا ہے جس میں حماد اظہر صاحب اور باقی لیڈرشپ شامل تھی، کوئی بتا سکتا ہے کوئی وہاں کوئی گملہ ٹوٹا ہے، کوئی وہاں کوئی اسٹریٹ لائٹس ٹوٹے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تو ایک ہی لگتا ہے کہ سب مل کے جو طاقتور حلقے ہیں، جو آپ کی موجودہ حکومت ہے، جو بھی نظام ہے، وہ سب نے ایک ہی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک کا کچھ اور چلے نہ چلے ایک کام ہم نے چلائے رکھنا ہے کہ تحریک انصاف کو ہم دیوار سے لگائیں. ایسی حالت میں آپ مجھے بتائیں ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ احتجاج ہم نے کرنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر. مولانا صاحب کے ساتھ مل کر آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا احتجاجی جو تحریک ہے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیں مولانا صاحب اگر دھاندلی کے خلاف ہمارے سٹیج پہ آتے ہیں تو اس سے ہماری تحریک کو تقویت ملے گی. تو یہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اور اس میں ماضی کی تلخیاں بلانی پڑیں گی. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ تھے کل پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ خط لکھیں کہ اس کا آڈٹ کروایا جائے اور اس کی خط کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی دی جائے. تو پہلے پی ٹی آئی اس پر مان گئی تھی، لیکن بعد میں اسی پر آپ لوگ جو ہے نا وہ بات آ کر رک گئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ آڈٹ کروانے کے لیے آپ لکھیں پشاور ہائی کورٹ کو؟ جو مولانا صاحب کا بھی ظاہر کنسرن ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں جو کوئی کمیٹی اگر بنی ہے اس پہ بیٹھ کے اس میں پھر بات ہو سکتی ہے کہ ان کے جو نکات ہیں ان پہ غور کیا جائے گا. میرے خیال میں آگے چلنے سے پہلے کچھ باتیں پہلے سے واضح ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کمٹمنٹ ہے، اور میں آن ریکارڈ کمٹمنٹ دے رہا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے. اس وقت آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے شاید مولانا صاحب مجھے سن رہے ہوں یا ان کی جماعت کے ذمہ دار لوگ، کہ ہماری پلیٹ فارم سے جو ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی تھی، میں کہتا ہوں غلط تھی، اس طرح الفاظ نہیں ہونا چاہیے تھا، الفاظ نہیں یوز ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے. کافی جلسے ہمارے ہوئے ہیں اور وہ نہیں ہوں گے. ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے. اس طرح کی چیز ماضی میں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے بھی کلیئر موقف آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو نامناسب بات ہوتی تھی، یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا اب بھی وہ اس بات پہ قائم ہے، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اگر اب بھی اس بات پہ قائم ہے پھر میں اپنی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر ایسی بات ہوتی ہے پھر تو آگے سفر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ ظاہر تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی. جی، اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب سنجیدہ آدمی ہیں، پرانے سینئر سیاستدان ہیں، تو ضرور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ بیک ٹریک کریں گے. جو کوئی غلطی ہوئی ہے ان سے بھی ہمیں تو احساس ہے. جیسے پی ڈی ایم کے وہ ہیڈ تھے، رجیم چینج میں پی ڈی ایم یوز ہوئی، وہ رجیم چینج کے پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، ان کے نیچے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو کیا اس پہ ان کو ایک پشیمانی ہے؟ یہ چیزیں سارے جب ہم بیٹھیں گے ان سے گفتگو ہوگی، میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اگر ہماری طرف سے کوئی غلطیاں تھیں اس کو ہم ٹھیک کریں گے، لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں مجھے امید ہے وہ بھی ٹھیک کریں گے. اگر شروع سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں مجھے امید ہے پھر یہ سفر انشاءاللہ اللہ کرے گا پاکستان اور اسلام کے مفاد میں لمبا چلے گا. علی محمد خان صاحب
یہی وہ بات ہے جس پر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جب مولانا صاحب کے ساتھ اتنی تلخیوں کے باوجود آپ لوگ مل کر چلنے پر تیار ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ زرداری صاحب پیپلز پارٹی، وائی ناٹ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو، سیاسی بات چیت سے مسائل ظاہرہ حل ہوں گے، کیوں آپ لوگ تیار نہیں ہیں؟ دو نکات ہیں اس میں. ایک تو مذاکرات مسئلے کے حل کے لیے، اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی. یہ عمران خان صاحب نے واضح موقف دیا ہے کہ اس پہ تو کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے. تو وہ اگر ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو آتی ہے مذاکرات کی، کون سی ٹیم پچھلے 2-3 مہینوں میں آئی ہے؟ کوئی آئی ہے مذاکرات کی؟ ان کی سینئر رہنماؤں کی وفد آیا ہے، ہم سے ملا ہے؟ نہیں ملا. ہاں، ان کے ساتھ مل کے حکومت میں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں وہ بعید از قیاس ہے، وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اور وہ سوللی فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کا پروگیٹو ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرے خیال میں موجودہ جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، انکلوڈنگ سٹنگ چیئرمین، جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گور صاحب یا ہم لوگ جتنے بھی ہیں، میرے خیال میں یہ والا فیصلہ ہمارے پے گریڈ سے اوپر کا ہے. اور خان صاحب کا خود کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ فی الحال تو ان کی نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا بالکل ہی کوئی مجھے ممکن نظر نہیں آتا. ہاں، معاملات کے حل کے لیے کہ اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو، اس پہ تو آپ نے انہی سے بات کرنی ہے جن سے آپ کا معاملہ ہو. لیکن اس پہ حکومت کی کیا سنجیدگی ہے؟ جب بھی بیٹھے کہ میری بات سنیں، سنجیدگی کیسے ہو سکتی ہے جب دونوں طرف سے بات ہوتی ہے وایا ٹاک شوز، وایا پریس کانفرنسز، ایسے ہی بات ہوتی ہے. اگر شرائط رکھنی بھی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے سنجیدہ آفر کیوں نہیں آتی ہے؟ جب آپ لوگوں کی طرف سے بار بار ایک لیڈر، دوسرا رہنما، تیسرا رہنما، جب ہر کوئی بار بار آگے یہ کہتا ہے کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، ادھر سے کیسے سنجیدہ آفر آئے گی؟ 2 ہفتے پہلے تک میرے خیال میں مذاکرات کی بات حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی تھی، اور اس پہ جناب عمران خان صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی اپنی طرف سے. مذاکرات کی جب بات چل پڑی، آپ نے پھر دیکھا کہ رؤوف حسن صاحب کے ساتھ وہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتدریج 10-15 دنوں سے مذاکرات کی باتیں پیچھے ہٹی ہیں اور اسکیلیشن بڑی ہے. اب میں سمپل، آج میں نے آپ کے پروگرام میں ایک ایگزامپل پیش کی کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، نیشنل لیول کا لیڈر ہے، شہریار افریدی، بلوچستان جاتا ہے ورکر کنونشن، آپ اس پہ غداری کا پرچہ کاٹتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری فیمیل ممبر ہے. دیکھیے، اس کو سوچیے، آج اس پہ میں نے بڑی تفصیلی ٹویٹ کی ہے کہ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے. اچھا، ایک قومی لیڈر جو کہ سابق وزیر داخلہ ہے، نیشنل لیول کا لیڈر ہے، شہریار خان یا شاندانہ بی بی، وہ پشتون علاقے سے الیکٹ ہو کے میں نے آئی ہیں. ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ عزت زیادہ دینی چاہیے کہ ایسے علاقوں سے، دیکھیں آپ کے علاقے سے، لاہور سے یا گجرانوالہ یا پنجاب سے، اربن ایریا سے، اسلام آباد سے، کراچی سے خواتین کا الیکٹ ہونا نسبتاً آسان ہے. لیکن پشاور کے دہی علاقے، خیبر پختونخوا سے، جہاں بہت ہی ایک پردے کا ماحول ہے سارا، آپ کو پتا ہے اس کا، وہاں سے ان کا نکلنا، وہ جاتی ہے بلوچستان، وہاں ورکر کرنا. آپ نے شاندانہ گلزار پہ غداری کا پرچہ کاٹا. دیکھیں اب یہ ماحول ایک طرف آپ دیکھیں حکومت کے یہ اس طرح کے جو کام ہے. پھر ایک اور چیز، ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. آپ نے 13 مہینے سے آپ نے صنم جاوید صاحبہ اور علی حمزہ صاحبہ کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ایک کے بعد ایک پرچے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اب آپ نے ان کے گھر پہ دوبارہ دعویٰ بولا. دیکھیں یہ چیزیں، پھر آپ مجھے بتائیں کون سے مذاکرات کا ماحول حکومت بناتی ہے، اپوزیشن بناتی ہے؟ کون بناتا ہے؟